السلام علیکم دوستو، کیسے مزاج؟ خیریت سے ہیں؟ آج ہم بات کرتے ہیں موجودہ جو صورتحال ہے اس کے اوپر، اور دیکھتے ہیں کہ کل خان صاحب نے گزشتہ روز اسلام آباد گئے اور کچھ انہوں نے اپنے مقدمات میں عبوری ضمانتیں حاصل کیں، کچھ کی توثیق کی، اور پھر وہاں ایک خاص واقعہ ہوا کہ اسد عمر نے کوشش کی ان کے قریب آنے کی، دو جملے ان کو کہیں کے پہنچانے تھے یا اپنی کہنی تھی یا کیا ان کو مسئلہ تھا کہ وہ بڑی ہنستے مسکراتے کوشش کر رہے تھے کہ خان صاحب سے انہوں نے کرسی بھی خالی کروائی، وہاں بیٹھے اور خان صاحب کو کہا کہ آپ ساتھ بیٹھ جائیں، لیکن خان صاحب کو شاید اندازہ تھا کہ وہ غریب مجبور کیا کہنے آیا ہے اور کہاں کا مجبور ہے اور کیا بات کرے گا، خان صاحب کو اس کا اندازہ تھا، لہذا انہوں نے ان کی آفر کو مسترد کیا اور ان کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہ کیا، اور ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ایک اچھے کلیگ کی حیثیت سے ایک اپنے اعلیٰ مزاج ہونے کی نشانی دی، ان سے ان کی طبیعت کا حال چال پوچھا، دیٹس اٹ۔ اس کے علاوہ ان سے کوئی کراس ٹاک نہیں ہوئی۔ اس کے بعد خان صاحب وہاں سے روسٹم میں کھڑے ہو گئے، وہاں انہوں نے ایک بیان دیا جس کی تفصیلات آپ نے سن لی ہوں گی۔ وہاں سے خان صاحب نکلے اور لطیف کھوسہ صاحب کے گھر گئے۔ لطیف کھوسہ صاحب پیپلز پارٹی کچھ عرصے سے چھوڑ چکے ہیں اور بلکہ ان کے زیر عتاب بھی ہیں، ان کے گھر پہ فائرنگ بھی کی گئی، اس کے علاوہ دھمکیوں کا سلسلہ بھی جاری تھا، اور لطیف کھوسہ صاحب کا بیانیہ اعتزاز احسن صاحب سے کچھ 2 قدم زیادہ ہی آگے اور جذباتی تھا۔ اعتزاز احسن صاحب ایک بیلنس تقریر کرتے ہیں، اور لطیف کھوسہ صاحب کے جو پیپلز پارٹی کے خلاف شکایت اور پی ٹی آئی سے ان کی الفت، وہ کچھ جذباتی نوعیت کی ہو چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ خان صاحب کی باقاعدہ جب گھر تشریف لائے تو انہوں نے باقاعدہ شمولیت کا اعلان کیا، اور خان صاحب نے ان کو اپنے جو ان کے اوپر قتل کا مقدمہ ہے، ایک وکیل صاحب قتل ہوئے کوئٹہ میں، رضاق شرسب، تو ان کے قتل کے مقدمے کی پیروی کرنے کی بھی ان سے درخواست کی، جو انہوں نے قبول کی، اور وہ اب کوئٹہ میں جو بھی صورتحال ہوگی اس مقدمے میں ان کے وکیل کے طور پر پیش ہوں گے، اور اس طرح سے وہ ان کی جو لائرز ٹیم میں ایک اور بڑے نام کا اضافہ ہو گیا۔ اسی طرح ہم ایک پھلجڑی کل بلاول صاحب نے چھوڑی۔ بلاول نے کہا کہ جناب آج سے 5 سال تک کراچی کی ترقی کی ذمہ داری میری ہے، اور عوام کو اختیار ہے کہ وہ مجھ سے 5 سال کی مجھ سے حساب لیں۔ تو بھائی پچھلے 15 سال کا حساب کیا یوگنڈا کے وہ عیدی امین صاحب دیں گے؟ پچھلے 15 سال کا پہلے جواب دیں، اور اس الیکشن کا جواب دیں جو آپ نے حافظ نعیم جماعت اسلامی کے ساتھ کیا۔ یہ کون سی جمہوریت تھی؟ یہ کس سے انتقام لیا آپ نے؟ دیکھیں، سب سے بڑی بات یہ ہے اس الیکشن کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ الیکشن وہ جو برسر اقتدار ٹولہ ہے اور رجیم جو جب دیکھے گی کہ ہم نے پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو ڈینٹ بہت لگا دیا ہے، میکسیمم ڈینٹ لگا دیا ہے، اس کے بعد وہ کوشش کریں گے کہ ایک الیکشن کمیشن اپنا ہے، صورتحال، الیکٹیبلز، کنٹرول، ضلعی انتظامیہ، اور یہ وہ سارا کچھ ملا کے صورتحال اس طرح کی بن گئی ہے کہ اب الیکشن کروا دیا جائے۔ ہمارا ایک تخمینہ ہے کہ اگر طارق ملک صاحب کو بھی ہٹا دیا گیا نادرا سے تو صورتحال مزید ان کی فیور میں چلی گئی ہے۔ 20 سے 30 ہزار ووٹ آرام سے مینیج کریں گے یہ ہر بڑی کانسٹیچوئنسی میں، اور اپنی پی ٹی آئی کے مخالف یہ ووٹ ایڈوانس میں ڈال دیے جائیں گے۔ عوام پہلا الیکشن ہے جس میں عوام کا ٹرن آؤٹ اور نوجوانوں کی اور خواتین کی شمولیت کے پچھلے 75 سالہ ریکارڈ ٹوٹ جائیں گے، اور ووٹ کی طاقت سے اگر رجیم کر سکتی ہے نا تو کچھ اس طرح سے کرے کہ مائنس عمران خان نہ کھیلے، مائنس بلہ کھیلے، مائنس پی ٹی آئی الیکشن کروا کے دیکھیں، کیونکہ عمران خان کو جیل میں بھی ڈال دیتے ہیں نا تو عوام میں اتنا شعور پیدا ہو چکا ہے کہ ووٹ کے دن
اگر بیلٹ پیپر پہ بلہ ہوا تو ووٹ بلے کو ہی پڑے گا، بھلے عمران خان جیل میں ہوا، بھلے عمران خان کو الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا، کوئی بھی صورتحال ہو، اگر پی ٹی آئی الیکشن میں کانٹیسٹ کرتی ہے اور پی ٹی آئی کے اندر اگر اس کے 4 ٹکڑے بھی کر دیے جائیں، ایک ٹکڑا شاہ محمود لیڈ کرے، ایک کوئی کرے، اس سے عوام کو کوئی غرض نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ووٹ کے دن بلے کو ووٹ پڑیں گے، اور بلے سے جو انقلاب آئے گا رزلٹ کے بعد، تو اس کے بعد عمران خان یہ سارے جو صورتحال کھڑی ہوگی نا، وہ اسے کنٹرول کر لیں گے، اور نتائج وہ آنے والے ہیں کہ آج کے جو برسر اقتدار ٹولہ ہے، یہ بھاگنے کے راستے ڈھونڈے گا، یہ اپنے فرار کو پہلے ہی طے کرے گا، اور اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ باوجود اس کے کہ عمران خان منتقم مزاج نہیں ہیں، انہوں نے کوئی مقدمہ اپوزیشن پہ نہیں کیا سوائے اس کے کہ پرانے مقدموں کی مناسب انداز سے کم حق کو کوشش کی کہ سسٹم اس کی صحیح پیروی کرے اور ان کو منطقی انجام تک پہنچائے، کیونکہ پاکستان کی تاریخ ہے، یہاں آج تک جو حمود الرحمن کمیشن کے 2500 صفحات میں جن لوگوں کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا، ان کو آج بھی سزا نہیں دی گئی، علامتی سزا بھی نہیں دی گئی۔ ذمہ دار زندہ تھے جب یہ رپورٹ آئی، اور پھر اس کے بعد آج بھی اس کمیشن کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کمیشن کی فائنڈنگز کو جواب دیا جائے اور بتایا جائے، ایک سمبولک سزا دی جائے، لیکن نہیں ہوا۔ پاکستان میں کرپشن کو کرپشن ہی نہیں سمجھا جاتا، اور بالادست طبقہ اس غریب ملک کی کمائی کو اس طرح اڑاتا ہے، اس کے اوپر چارٹر جہاز استعمال کیے جاتے ہیں۔ ایک غیر اہم دورے پہ ہمارے جو برسر اقتدار طبقہ ہے وہ اپنے خاندان لے کے جاتا ہے اور انجوائے کرتا ہے۔ آپ کو ایک بات بتاؤں کہ پچھلے دنوں جب یونائٹڈ نیشن نے ایک اجلاس بلایا جہاں پاکستان کو امداد دینی تھی، پاکستان کے فلڈ کو، اور بعد میں بلاول زرداری صاحب اس کا بہت زیادہ اس کا فائدہ بھی اٹھاتے تھے اور کہتے تھے کہ جناب میں نے اتنا پیسہ اکٹھا کیا، اربوں ڈالر اکٹھے کیے ہیں۔ جب یہ مانگنے گئے تھے تو یہ $10,000 یومیہ کے ایک ہوٹل میں رکے تھے، اور جہاں رکنے کی صرف 2 دن کی ضرورت تھی وہاں یہ 12 دن رکے۔ یہ وہ طبقہ ہے جس کا دین ایمان، ان کا روز قیامت، ان کا خدا کے اوپر اور سزا و جزا کے اوپر ان کا ایمان نہیں ہے۔ اگر ایمان ہوتا تو یہ نتائج نہ ہوتے۔ یہ سارے مل کے جو آج عمران خان کا راستہ روک رہے ہیں، اس کی وجہ سمجھ آتی ہے۔ ان سے پوچھا جائے کہ آپ مائنس عمران خان کھیل رہے ہیں تو کیا صورتحال ہے، کیا عمران خان کا جرم ہے، کیوں نہیں پبلک کرتے ہیں، کیوں نہیں اس کے جرائم کے اوپر ایک ہائی کمیشن کا ایک انویسٹیگیشن ٹیم بٹھاتے اور عمران خان کو قرار واقعی سزا کیوں نہیں دیتے؟ -1 کیوں ہو رہا ہے کہ عمران خان کے جرائم کی کچھ تو تفصیلات عوام کو بتائی جائے۔ عوام خود ہی اپنے محبوب اداروں کی محبت میں عمران خان کو مائنس کر دے گی، لیکن اسے پبلک کیوں نہیں کیا جاتا؟ کیوں یہ خواص کی بحث ہے؟ کیوں مدعے کے اوپر ڈسکشنز کیے بغیر یہ الیکٹیبلز، یہ بڑے بڑے چودھری وڈیرے اور فیوڈلز اس نتیجے پہ اکٹھے ہو گئے کہ عمران خان کو کارنر کر دیا جائے؟ کس کی خواہش ہے؟ یہ خواہشات اب نہیں چلیں گی۔ عوام کے ساتھ اب مزید کھلواڑ نہیں ہو سکتا۔ عوام سمجھ گئے ہیں یہ ڈیجیٹل ٹائم کی عوام ہے۔ اس عوام کے پاس، ہر آدمی کے پاس ایکسیس ہے کہ وہ صحیح انفارمیشن کی طرف جائے، اور عمران خان اور پی ٹی آئی کے خلاف ہونے والے اس جو ٹرائل ہیں، میڈیا ٹرائل، میں حیرت ہوتی ہے کہ عمران خان کا نام اگر ٹی وی پہ لیا جائے تو بیپ چلتی ہے۔ یہ بیپ کیا ہے؟ اس کی کیا قانونی حیثیت ہے؟ یہ کس نے معین کیا ہے کہ عمران خان کے نام کے اوپر بیپ کی آواز آئے گی؟ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون سا قانون ہے جس پر عمل ہو رہا ہے؟ انشاءاللہ یہ دن نہیں رہیں گے۔ عوام کو بس ایک کام کرنا ہے کہ خوف اور دہشت، یہ ان کی ٹوٹل گیم جو ہے نا اسی پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے۔ آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، نہ ہوں۔ آپ احتجاج نہیں کر سکتے، نہ کریں۔ آپ زمان پاک نہیں جا سکتے، نہ جائیں۔ لیکن یاد رہے
کہ ووٹ آپ نے کس کو دینا ہے، اس سسٹم کے خلاف دینا ہے، سسٹم جو 75 سال سے آپ کے حقوق کا غاصب ہے، یہ سسٹم جو آپ کو، آپ کے بچوں کو، آپ کی جوان اولادوں کو ایک بوٹ میں بٹھا کے پانی کی نظر کر دیتا ہے، یہ سسٹم جو ایک خاندان کے 12 جوان شہزادوں کی آج ان کی لاشیں بھی ان کو میسر نہیں ہیں، یہ سسٹم جو کہتے ہیں کہ 35 لاکھ روپے دے کے یہ بچے گئے ہیں اور ان کو موت کے حوالے کر دیا گیا۔ یہ کشتی ڈوبی نہیں ہے، اس کو ڈبویا گیا ہے، اس کی تفصیلات آپ سن چکے ہوں گے اور آ رہی ہیں، مزید مصدقہ اطلاعات ابھی باقی ہیں، یہ غیر مصدقہ اطلاعات ہیں، افواہیں ہیں کہ اندازے ہیں، صورتحال کا کھلنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یورپ اور خصوصاً یونان کے باشندے اس واقعے کے اوپر نوحہ کناں ہیں اور انہوں نے احتجاج کیا ہے، ایک اگر جوں نہیں رینگی تو ہمارے ملک میں، ایک کوئی بات نہیں کی گئی تو ہمارے ملک میں نہیں کی گئی، یہ ہمارے بچے تھے، کتنی ماؤں کی گودیں اجڑ گئیں، کتنے گھر ویران کر دیے، کتنے نسلوں کو آپ نے ڈسٹرب کر دیا۔ ہماری حکومت کو کیوں نہیں غیرت آئی کہ اس موضوع پہ کوئی فیصلہ کن اقدامات کرتی؟ کیوں نہیں ہماری سرحدوں سے ان بچوں کو جو جاتے ہیں بیوقوفی کرتے ہیں اور اس فریب میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ یورپ میں راستے میں نوٹ پڑے ہوئے ہیں اور اپنی قسمت کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، کیوں ہمارے ملک میں ان نوجوانوں کو عزت اور غیرت کی 2 وقت کی روٹی میسر ہوتی؟ کیا وجہ ہے کہ یہ فیصلے کرتے ہیں کہ اس ملک کو چھوڑ دیا جائے؟ اس ملک کو اگر صحیح حکمران نصیب ہوتے اور عادلانہ منصفانہ نظام حکومت ہوتا تو آج یہ بھی نہ دیکھ رہے ہوتے ہم جو دیکھ رہے ہیں۔ یہ واقعات ہوتے رہیں گے پے در پہ جب تک عوام فیصلہ نہیں کر لیتی کہ یہ سسٹم اب نہیں چلے گا، اور اس سسٹم کو صرف ایک طریقے سے آپ بدل سکتے ہیں، اپنے ووٹ کی طاقت سے۔ بیداری کا ثبوت دیجیے اور اس بار کر دکھائیے۔ ملتے ہیں ایک نئے موضوع کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔